الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلی سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ سورۃ العلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورۃ العلق ہے، اور اس کی جو پہلے 5 آیات ہیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤیا صالحہ سچے خواب آنے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ اس طرح خواب دیکھ چکے تھے، اور جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سچا خواب رؤیا صالحات دیکھتے تو وہی خواب واقع میں ہو بھی جاتا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل مبارک ہے، قلب اطہر، تو وہ یکسوئی اور اسی طرح یعنی تنہائی کی طرف مائل ہو گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک غار کو منتخب کیا جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، جس کو غار حرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کا ایک قبرستان ہے جنت المعلا، ٹھیک ہے، اور اس قبرستان سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل النور کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ غار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں کا توشہ لے کر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، ان سے کچھ دنوں کا توشہ لے کر چلے جاتے اور آپ وہاں پر عبادت کرتے کئی دنوں تک۔ جب توشہ ختم ہو جاتا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، اور اسی طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اس غار مبارک، غار حرا میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی یہاں پر کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، یعنی ان کی دین کے اندر جو عبادت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کے مطابق عبادت کرے۔ بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے مطابق نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ تو ان میں سے کوئی ایک قول بھی جو ہے نا کوئی متعینہ نہیں ہے۔ یہاں پر راجح قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، یکسوئی اختیار کرتے، اپنے توجہ اللہ کی طرف کرتے، مخلوق سے انقطاع والا راستہ اختیار کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ہوتی ہے غار حرا۔ چنانچہ کچھ دن وہاں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک جناب وہ فرشتہ آیا وہی لے کر، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اقرأ، پڑھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، چونکہ آپ امی بھی تھے۔ امی کا مطلب ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، اس طرح لکھا ہوا پڑھا، آپ لکھے پڑھے تو نہیں تھے نبی علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے ان کو اپنے آغوش میں ملایا، ٹھیک ہے، ان کو دبایا اور کہا اقرأ، پڑھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ان کو اپنے آغوش میں ملایا اور اپنے ساتھ ملایا، صحیح زور لگا کر دبایا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں ہوں۔ اس تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا اقرأ، پڑھ، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیات آپ کو اس طرح ان کے اوپر پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس وقت پر کبھی طاری ہوگی۔ آپ نے ان 5 آیتوں کو لے کر اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر کمبل پہناؤ، میرے اوپر کمبل پہناؤ۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پرو وہ کمبل پہنایا، کمبل ڈالا، چادر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کپکپی اور اسی طرح جو اس طرح کپکپی والی حالت تھی تو وہ دور ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سارا واقعہ، غم سگاری والا، اپنے غم والا سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور فرمایا کہ اس طرح میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح یہ کہا، یہ نہیں سارا واقعہ جتنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنایا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ ابھی مجھے اپنی جان کو کیا خطرہ ہے، کیونکہ ادھر میں محفوظ نہیں رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو تسلی دی اور کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو آپ کسب پہ لگاتے ہو،
لوگوں کے ساتھ تعاون، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ اس وجہ سے چلا کہ اللہ نے آپ کے دل کے اندر بات ڈال دی، یہ بات ڈال دی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء کے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زوجہ مطہرہ نے ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، اس وقت ایک بندہ تھا ان کا چچا زاد بھائی تھا ان کی بیوی کا، اور یہ اس وقت کے کیا تھے، ضعیف العمر آدمی تھے اور بڑے عابد قسم کے بندہ تھے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور یہ ورقہ بن نوفل اس وقت کا جو مقامی زبان تھی عبرانی زبان وہ خوب جانتا تھا، ٹھیک ہے، بڑے عابد بندہ تھا، عابد زاہد بندہ تھا۔ اس نے یہ سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا کہ اس نے ورقہ بن نوفل کو یہ کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کے بعد بھی سن لیجیے، ان کے اوپر آج ایک واقعہ آئے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے جب ان سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا، تو ورقہ بن نوفل نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آتا تھا، یعنی مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی مدد یعنی میں آپ کی مدد کرتا، لیکن میں نے اپنی عمر کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے عمر کا آخری حصہ کچھ پتہ نہیں چلتا زندگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ آیا میرے قوم بھی مجھے نکالیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہو، یہ پیغام جو بھی کسی قوم کے پاس لے کر جاتے تو ان کو اذیتیں اور تکلیفیں اسی طرح ملتی ہے۔ چنانچہ اس نے پھر ان کے ساتھ وعدہ کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور مدد کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عمر نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اور کچھ دن اس نے زندگی کی حالت میں گزارے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گئے، پیارے ہو گئے۔ تو یہ تھے ورقہ بن نوفل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ 5 آیات یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کیوں اس طرح عبادت کرتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت اس وجہ سے کرتے تھے کہ چونکہ یہ غار حرا کعبہ کے بالکل سامنے تھا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھتے بھی تھے اور اس طرح اللہ کی طرف توجہ کرتے عبادت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر کم از کم 40 دن انہوں نے گزارا، ایک چلہ نبی علیہ السلام نے ادھر کاٹا، اور بعض نے کہا کہ جتنا متکف حضرات اپنے اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھتا ہے، تو اتنے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غار حرا کے اندر گوئے کہ متکف ہو گئے تھے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرشتہ آیا، اور کچھ عرصے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس وہی آنے کے بعد پھر کچھ عرصے وہی بند رہی، اور اس کے بعد پھر وہی آنا شروع ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آج کا سورت ہمارا ہے سورۃ العلق۔ یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 96 نمبر پر ہے، 96، اور اس کے اندر تقریباً 19 آیات ہے، 19۔ تو پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت 4 مضامین عالیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں: اثبات رسالت، اثبات توحید، ایمان بالآخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت قرآن کریم۔ اس سے پہلے والے سورۃ التین کے اندر اثبات توحید کا ذکر تھا، تو ابھی اس صورت کے اندر خصوصی طور پر صداقت قرآن کریم کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ العلق وہی صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جمہور صحابہ و تابعین اور مفسرین ان کا قول یہ کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی تو سورۃ العلق کے ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہوئی تو وہ سورۃ المدثر نازل ہوئی، سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ اس وجہ سے وہاں پر نبی علیہ السلام کو حکم کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ جا، اپنے قوم کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کے بڑائی بیان کر۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ سورۃ المدثر پہلے نازل ہوئی، اور بعض حضرات نے کہا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی، اور ان اقوال کے درمیان تطبیق بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سورۃ العلق نازل ہوئی، پہلے 5 آیات، پھر کچھ زمانہ اسی طرح وہی بند رہا،
ٹھیک ہے، اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہی کے بند ہونے کا زمانہ، اور یہ وہی اس وجہ سے بند ہوئی تاکہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وہی آئے ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام غور فکر کرے، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کچھ نہ کچھ مانوس ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو نبی علیہ السلام یاد کرے۔ اس کے بعد پھر سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور سورۃ الفاتحہ اس کی تطبیق کی یہی صورت ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو مکمل صورت اللہ رب العزت نے نازل کی تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس بنا پر اس کو سب سے پہلی صورت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام پہ، الذی وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلے وہی لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس غار حرا میں۔ اس کا پس منظر ہم نے کل پڑھا تھا کہ پہلے اس کو کہا اقرأ پڑھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، ان کو دبایا اپنے ساتھ اپنے آغوش میں لے کر، پھر ان کو کہا اقرأ پڑھ، نبی علیہ السلام نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری مرتبہ جب ان کو یہ کہہ رہے تھے اقرأ پڑھ تو پھر اس کو دبایا پہلے سے زیادہ اپنے آغوش میں، تیسری مرتبہ پھر ان کو زیادہ دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو یہ اپنے آغوش میں دبانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ان کو اپنے ساتھ اس طرح چمٹایا، زور دیا، یہ اس وجہ سے تاکہ نبی علیہ السلام سے دنیا کے اثرات ختم ہو گئے، تو دنیا کے اثرات ختم ہونے کے لیے ان کو اپنے ساتھ اپنے آغوش میں دبایا۔ دوسری مرتبہ جو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان کو نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا، تو یہ اس وجہ سے تاکہ اس کے اندر وہی برداشت کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ وہی کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ہوتا تھا، تو یہ اس وجہ سے تاکہ ان کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے تاکہ وہ اس وحی کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کر سکے۔ اور تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کو جو اپنے ساتھ دبایا تو اس وجہ سے تاکہ میرے ساتھ اس کا انس یہ پیدا ہو جائے اور میرے ساتھ یہ مانوس ہو جائے، کیونکہ ابھی تو وہی کی ابتدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ زملونی، میرے اوپر کمبل اڑاؤ، میرے اوپر چادر اڑاؤ، اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ وہی کا جو بوجھ نبی علیہ السلام پر ہوتا تو یہ بڑا سخت بوجھ ہوتا، جیسے کہ کوئی پہاڑ نبی علیہ السلام پر رکھا ہو، اتنا سخت بوجھ ہوتا، کیونکہ یہ کیا تھا، آسمانی کی طرف سے آتا، اللہ رب العزت کی طرف سے آتا، تو ان کا بوجھ نبی علیہ السلام پر زیادہ سخت ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام ڈر جاتے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، آپ کے جسم پر کپ کپی جو نا وہ جاری ہو جاتی۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا خشید علی نفسی، میں اپنے نفس پر ڈرتا۔ چنانچہ جو پہلے وحی نازل ہوئی تو وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام پر، وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا۔ اس آیات کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایک قسم کا ادب سکھلا رہے کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھو تو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ جو اسم کے اندر باینت، یہ با کے اندر بہت سارے اقوال ہے، بعض نے کہا با مصاحب کے لیے آتا ہے، بعض نے کہا با استعانت کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس تلاوت کے اندر اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو، اپنے آپ کو آپ امی سمجھتے ہو کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن رب کی مدد آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل حال ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اگرچہ امی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائیں گے۔ اور پھر آگے کہا رب کا، اپنے رب کے نام پہ، اللہ رب العزت کے اور نام ذکر نہیں کیا بلکہ رب کا ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ اس ذات کے نام پر پڑھو جو کیا ہے، رب ہے، جس نے تیری تربیت کی ہے شروع سے ابھی تک۔ جب وہ تیری تربیت کر سکتا ہے تو آپ اگرچہ ابھی امی ہو، آپ کو پڑھانے والا، آپ کے اوپر یہ وہی بھیجنے والا اور آپ کے ذریعے سے لوگ تک وہی پہنچانے والا کون ہے؟ وہی رب ہے جس نے آپ کی تربیت کی، لہٰذا آپ غم نہ کھائیے کہ ما انا بقارئ، میں امی ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اپنے رب کے نام پر پڑھ، خلقہ، وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ تو اس کو مطلق چھوڑ دیا، کیونکہ تمام کائنات کا خالق ہو، اس کا خالق صرف اللہ رب العزت ہے تاکہ ان سب کو یہ شامل ہو جائے، تمام مخلوقات۔ تو وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا، اللہ رب العزت کے ایک صفت ذکر کیا، صفت تخلیق کو۔ یہ اس وجہ سے، حالانکہ اللہ رب العزت کے اور بھی کیا صفات ہے،
انسان کو علم سکھایا، انسان کی تربیت کی وغیرہ وغیرہ، لیکن تخلیق کی صفت اس وجہ سے ذکر کیا کہ انسان کے اوپر جتنے انعامات ہیں، جتنے احسانات ہیں، اس میں سب سے پہلا انعام انسان کے اوپر جو کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس تخلیق کا انعام ہے کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اگر یہ انسان پیدا نہ ہوتا تو یہ کھاتا کدھر سے؟ ٹھیک ہے، یہ اس طرح مزے اڑاتا، نیندیں کرتا، یہ انسان کدھر سے کرتا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو یہ پیدائش بھی اس انسان کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو اس وجہ سے اس صفت تخلیق کو ذکر کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے انسان کو من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اس آیت کے اندر دوبارہ پھر صفت تخلیق کو ذکر کیا اور اس کے اندر انسان کو خاص کیا کہ انسان کو پیدا کیا، حالانکہ اوروں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ اس وجہ سے انسان کو ذکر کیا کہ چونکہ انسان کے اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے انسان کے اشرف ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ اس انسان کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر نہریں ہے، نہریں انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان کے بدن کے اندر پانی ہوتے تو یہ گویا کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے۔ تھوک کی صورت میں یہ انسان کے اندر نہریں موجود ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں، پہاڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمارے اعضاء تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ چٹان ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اسی طرح چشمے ہوتے ہیں تو یہ چشمے ہمارے بدن کے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں تھیں سارا خلاصہ انسان کے بدن کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی اگر ہم شروع ہو جائے نا تو یہ ایک کیا ہے؟ مستقل موضوع ہے کہ دنیا کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو انسان ہے تو یہ انسان کیا ہے؟ تمام کائنات کا خلاصہ ہے۔ اس وجہ سے اس انسان کو خاص کیا کہ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ انسان کو تو نطفے سے پیدا کیا، تو یہاں پر کیوں کہا جمے ہوئے خون سے؟ تو انسان کی پیدائش مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، مختلف ادوار سے انسان گزرتا ہے۔ پہلے انسان کی پیدائش اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا نا انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے، اس کے والدین کھاتے ہیں گندم، ٹھیک ہے، آٹا پیدا ہوتا ہے گندم یہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے مٹی سے، ٹھیک ہے۔ تو گئے کہ اس انسان کو پیدا کیا مٹی سے، تو اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ انسان نطفہ بنتا ہے، پھر اس نطفہ سے علقہ جمع و خون بنتا ہے، پھر اس علقہ سے انسان بنتا ہے مضغہ، گوشت بن جاتا ہے، پھر اس گوشت کے بعد اس کے اندر ہڈی اس انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مختلف ادوار سے گزر کر انسان کی پیدائش ہوتی۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے انسان کو پیدا کیا گندے نطفے سے، کبھی اللہ فرمائیں گے ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، کبھی کہیں گے ہم نے انسان کو پیدا کیا من علق جمے ہوئے خون سے۔ تو اس بنا پر کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھ وربک الاکرم، اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ دوبارہ اقرأ کا ذکر اس وجہ سے کہا کہ یہ پہلے اقرأ کے لیے کیا ہے؟ تاکید ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرأ کہ یہ جو پہلے اقرأ ہے تو یہ اپنے لیے کہا کہ پہلے تو خود پڑھ، اور دوبارہ یہ جو کہا اقرأ وربک الاکرم، اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو پڑھا۔ وربک الاکرم، اور تیرا رب کیا ہے؟ بڑا کریم ہے۔ تو وربک الاکرم کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے۔ وہ تسلی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں کیا ہوں امی ہوں، تیرا رب کیا ہے؟ بڑا کریم ہے۔ الذی، وہ ذات، علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے بالقلم، قلم کے ساتھ۔ جب انسان کی تخلیق کا ذکر ہو چکا تو اب یہاں پر اللہ رب العزت دوسرے انعام ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ تعلیم انسانی، انسان کو تعلیم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح انسان کو تعلیم دیا ہے زبان کے ذریعے سے، تو اس طرح انسان کو تعلیم دیا قلم کے ذریعے سے۔ تعلیم یعنی اس تعلیم کو حاصل کرنا بہت سارے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے کہ تعلیم باللسان، زبان سے تعلیم حاصل کرنا، جس طرح آپ ایک چیز کو یاد کرتے ہو، میں آپ کو ایک چیز کیا کرتا ہوں؟ پڑھاتا ہوں۔ اور ایک ہوتے تعلیم بالقلم، کہ ایک انسان کتابوں کو دیکھے اور پھر اس طرح قلم کے ذریعے سے بندہ کیا کرے؟ یہ علم اس طرح پھیلائے۔ تو اللہ نے اس انسان کو کیا کہ قلم کے ذریعے سے تعلیم دیا۔ قلم وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے چیز جو اللہ نے پیدا کی تو وہ اس قلم کو پیدا کیا۔ قلم 3 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک قلم وہ ہے اللہ رب العزت کا، جو اس قلم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا سب سے پہلے کائنات میں، اور اس کے ذریعے سے سب انسانوں کی تقدیر لی۔ دوسرا قلم ہے فرشتوں کا، وہ قلم کہ جس کے ذریعے سے فرشتے انسانوں کے نیک اعمال یا بد اعمال و حساب و کتاب لکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا قلم انسانوں کا ہے، جو اس طرح ہم اور آپ یعنی اس طرح لکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذی، وہ ذات، علم بالقلم، جس نے تعلیم دی بالقلم، قلم کے ساتھ۔
علم الانسان سکھائے انسان کو وہ چیزیں لم یعلم جو یہ انسانوں نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو یہ انسان نہیں جانتا تھا۔ جب یہ انسان پیدا ہوا تو اس کو چلنے پھرنے کا پتہ نہیں تھا کہ یار کس طرح چلنا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یار میرا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا یا برے کے ساتھ، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یار میں کون سی تعلیم حاصل کروں گا، میں کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، میں کھاؤں گا کس طرح۔ مثلا آم ہے تو اس آم کے کھانے کا طریقہ یہ بھی ایک علم ہے، ٹھیک ہے، سیب ہے اس کے کھانے کا طریقہ، کیلا ہے اس کے کھانے کا طریقہ، ٹھیک ہے، ہر چیز کے کھانے کا طریقہ اور اس طرح پانی پینے کا طریقہ، جتنے طریقے ہیں، جتنے اس طرح یہ جو چیزیں تو یہ انسان کو اللہ رب العزت نے سکھائی، اور یہ وہ چیزیں جو انسان اس کو نہیں جانتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔